بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج چھٹی مثال پڑھیں گے ہم فصل المطلق والمقید کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہاں پر دیکھیے عبارت میں وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی پر ہم نے کہا یجوز التوضؤ بماء الزعفران، ٹھیک ہے، وضو کرنا جائز ہے زعفران کے پانی سے، وَبِكُلِّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، اور ہر اس چیز سے بھی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، فغیر احد اوصافہ، اور اس نے متغیر کر دیا ہو پانی کا ایک اوصاف، اوصافہ میں ہی ضمیر جو ہے وہ پانی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لأن شرط المصیر الی التیمم، کیونکہ تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط، ٹھیک ہے، عدم مطلق الماء، مطلق پانی کا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تیمم اس وقت ممکن ہوتا ہے جب مطلق پانی نہ پایا جائے۔ وَهَذَا قَدْ بَقِيَ مَاءٌ مُطْلَقًا، اور یہ زعفران ملا پانی باقی ہے مطلق پانی ہو کر، صحیح۔ فَإِنَّ قَيْدَ الْإِضَافَةِ مَا أَزَالَ عَنْهُ اسْمَ الْمَاءِ بَلْ قَرَّرَهُ فَيَدْخُلُ تحت حکم مطلق الماء، صحیح، کیونکہ اضافت کے قید نے نہیں زائل کیا اسے پانی کا نام، بلکہ پکا کر دیا ہے اس پانی کے نام کو، پس داخل ہوگا زعفران کا پانی مطلق پانی کے حکم کے تحت۔ وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ، اور شرط لگانا اس پانی کے باقی رہنے کی، عَلَى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ، رہنے کی منزل من السماء کی صفت پر، قیداً لہذا المطلق وبه یخرج حکم ماء الزعفران والصابون والاشنان، ٹھیک ہے، یہ مطلق کو قید کرنا ہے، اسی اصول کے ساتھ تخریج کی جائے گی زعفران اور صابون اور اشنان کھار کی، وامثالہ، وخرج عن هذه القضیۃ الماء النجس، ٹھیک ہے، اور اس جیسی چیزوں کے پانی کے حکم کی، اور نکل گیا اس حکم سے ناپاک پانی، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے ذریعے سے، وَلَٰكِن يُرِيدُ، لیکن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ وہ تمہیں پاک کرے، وَالنَّجَسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، اور نجس جو ہوتا ہے پانی وہ طہارت کا تو فائدہ دیتا ہی نہیں ہے۔ وَبِهَٰذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ، ٹھیک ہے، اور آیت کریمہ کے اس اشارے کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ ان الحدث شرط لوجوب الوضوء، کہ بلا شبہ حدث جو ہے وہ شرط ہے وضو کے واجب ہونے میں، فإن تحصیل الطہارۃ بدون وجود الحدث محال، کیونکہ طہارت حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے محال ہے۔ ترجمہ اس کا مشکل ہے تھوڑا، تو آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا مسئلہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ آنے لگے گا کہ کیا کہا گیا ہے۔ دیکھیں وَعَلَىٰ هَٰذَا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی بات پر کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھ کر عمل کیا جاتا ہے، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلق کے اطلاق پر باقی رکھ کر عمل کرنے والی وہی تمہید بانی ہے ابھی تک انہوں نے۔ ہمیں احناف کہتے ہیں کہ زعفران کے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، اسی طرح ہر اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس پاک چیز نے پانی کے تین اوصاف یعنی رنگ، بو، مزہ میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے احناف کا موقف یہ ہے کہ زعفران کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز یعنی ہر ایک پاک چیز کے ملنے کے بعد کسی بھی پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل گئی اور اس پاک چیز نے پانی کے تین وصفوں، رنگ، بو، مزہ میں سے کسی ایک وصف کو متغیر کر دیا، تب بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ پانی میں زعفران یا کوئی اور چیز جیسے صابن، اشنان، کھار، مٹی وغیرہ مل جائے تو، اور اس کی وجہ سے پانی کا کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو جائے تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی ایسے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کریں یا وضو، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی ہے اس میں کوئی اشنان، صابن، زعفران یا کھار وغیرہ جیسی اس طرح کی دانتیں وغیرہ مل گئیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ مل گئیں، تو اس سے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس پانی کے رہتے ہوئے تیمم کرنا ممکن ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ احناف کا مسلک ہمارے ہاں ایسے پانی سے وضو کرنا ضروری ہے، ایسے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس پانی کو پکایا نہ گیا ہو، جو پاک چیز ملی ہے اس کے اجزاء پانی پر غالب نہ آئے، ٹھیک ہے۔ احناف کا مسلک کیا ہے کہ احناف کے نزدیک ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور البتہ شرط یہ ہے کہ ایسے پانی کو پکایا نہ گیا ہو یا اس میں جو موجود چیزیں ہیں، اجزاء ہیں، وہ پانی کی طبیعت پر، پانی پر غالب نہ آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب احناف کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ فَإِن لم تجدو ماءً فتیمموا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اس میں ماء مطلق ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ماء مطلق نہ ہو تو تیمم کرو، اور زعفران کا پانی چونکہ ماء مطلق ہے اس لیے اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہ ہوگا۔ احناف کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور جب تم پانی نہ پاؤ سے مراد، پانی سے مراد ماء مطلق ہے، اور ماء مطلق زعفران ہے، اور زعفران کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہ ہوگا۔ امام مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، لہذا ایسے پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم آدمی تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے پانی سے تیمم کرنا جائز نہیں، ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ امام مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، ٹھیک ہے۔ ان کا طریقہ استدلال اس طرح ہے کہ اس آیت میں مطلق ماء کا تذکرہ ہے کہ ماء مطلق نہ ملے تو پھر تیمم کرو۔ وہ کہتے ہیں مطلق ماء وہ ہوگا جو آسمان سے اترنے والے پانی کی صفت پر ہو، ٹھیک ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک مطلق ماء وہ ہوگا کہ جو پانی آسمان سے اترنے والے پانی کی صفت پر ہو۔ یہ زعفران وغیرہ کا پانی اس صفت پر نہیں ہے، نیز اس میں اضافت پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماء الزعفران، زعفران کا پانی جب اضافت کی وجہ سے مقید ہو گیا تو یہ مطلق پانی نہیں ہے، لہذا یہ آدمی تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ مطلق پانی سے مراد وہ پانی ہے جو منزل من السماء ہو، یعنی آسمان سے اترنے والا ہو، اور وہ کسی قید کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن زعفران کا پانی تو زعفران کی قید کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ مطلق پانی میں شمار نہیں ہوگا اور اس کی موجودگی میں تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ احناف کا جواب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اضافت کی دو قسمیں، اضافت تعریفی اور اضافت تقیید۔ اضافت تعریف جو محض تعریف اور پہچان کرانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ماء البئر، کنویں کا پانی، ماء العین، چشمے کا پانی، اس میں جو البئر اور العین کی طرف اضافت ہے یہ پہچان کے لیے ہے اس کو کہ یہ پانی کنویں چشمے سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اضافت کی دو تعریفیں بتائی امام احناف نے، یعنی امام ابو حنیفہ نے دو تعریفیں بتائی، ایک اضافت تعریفی اور اضافت تقییدی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اضافت تعریفی وہ اضافت ہوتی ہے کہ جو صرف پہچان کرانے کے لیے کی جائے، جیسے ماء البحری اور ماء العینی، ٹھیک ہے، پانی سے لیا گیا ہے اور چشمے سے لیا گیا پانی، ٹھیک۔ اب اضافت تقییدی جو مقید کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ماء الوردی، عرق گلاب، یعنی وہ پانی جس کو گلاب سے کشیدہ کیا گیا ہو، یعنی نچوڑا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اضافت تقییدی وہ ہے کہ جو مقید کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ گلاب سے کشید کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ یہاں ماء کی اضافت زعفران کی طرف یا اشنان کی طرف، یہ اضافت تعریفی ہے، صحیح ہے۔ کس طرف ہے؟ اضافت تعریفی ہے۔ اس سے ماء مقید نہیں ہوتا بلکہ مطلق رہتا ہے، تو جب یہ ماء مطلق ہے اور ماء مطلق کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، تو اب اگر ہم اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ آسمان سے اترنے والا پانی کے وصف پر ہو تو کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یعنی اشنان کے ساتھ اور زعفران کے ساتھ اس پانی کی مناسبت جو ہے وہ اضافت تعریفی میں شمار ہے، اور اضافت تعریفی مطلق پانی میں، یعنی مطلق پانی میں شمار ہوتا ہے، اور مطلق پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس پانی کی موجودگی میں اس پانی سے وضو کرنا ضروری ہوگا، تیمم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَبِهِ يُخَرَّجُ حکم ماء الزعفرانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوتا ہے، یعنی اسی سے نکلتا ہے حکم ماء الزعفران، زعفران کا حکم بھی۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ تفصیل سے زعفران، صابن اور اشنان یعنی کھار ملے ہوئے پانی کا حکم معلوم ہو گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا پتہ چل گیا؟ زعفران، صابن اور اشنان وغیرہ کے پانی کا حکم بھی پتہ چل گیا کہ ان سے وضو کرنا، ان کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلق پانی ہے۔ اضافت محض پہچان کرانے کے لیے۔ وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ، یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال احناف پر ہے کہ وہ یہ ہے کہ جیسے ماء الزعفران وغیرہ ماء مطلق ہے، اسی طرح ماء النجس، پانی ناپاک پانی، یہ بھی تو ماء مطلق ہے، اس میں بھی اضافت پہچان کرانے کے لیے ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی وضو جائز ہونا چاہیے۔
तयम्मुम जायज़ नहीं होना चाहिए। इश्काल समझ आ रहा है। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा था कि तयम्मुम, ये जो हमने कहा ज़ाफ़रान का पानी या उशनान का पानी या साबुन का पानी, तो इन तमाम सूरतों में जो है ना इजाफ़त तारीफ़ी है। तो उन पर ज़बरदस्त इश्काल किया गया है कि ये जब ये तारीफ़ी है, इजाफ़त तारीफ़ी है, तो माउन नजिस भी इजाफ़त तारीफ़ी और उस पर उससे भी वज़ू करना जायज़ होना चाहिए। तो जवाब देने व खराजा से जवाब दिया कि माउन नजस इस हुक्म से खारिज है क्योंकि कुरान मजीद की आयत। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन पर इश्काल किया गया है कि जब आपने कहा ज़ाफ़रान का पानी में इजाफ़त तारीफ़ी है और इजाफ़त तारीफ़ी वाला पानी जैसे ज़ाफ़रान का पानी, इश्नान का पानी, साबुन का पानी तमाम जायज़ होते हैं, तो फिर माउन नजिस भी जायज़ होना चाहिए, उसमें भी इजाफ़त तारीफ़ी है। तो जवाब ये देते हैं कि यहाँ से देखिए अल्लाह का इरादा ये है कि तुम्हें पाक करे। इससे मालूम हो रहा है कि पानी आला तहारत है और वज़ू का मकसद तहारत हासिल करना है, तो माउन नजिस वाली आयत के तहत दाखिल ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम्हें पाक करें। पाक करने के लिए पानी का जो है ज़िक्र किया गया है। अब माउन नजिस से तो किसी को पाकी हासिल नहीं होती, बल्कि इस माए मुतलक से माए ताहिर पाक पानी मुराद है। अगर माए ताहिर ना हो तो फिर तयम्मुम करो। माए नजिस चूँकि माए ताहिर से खारिज है, इसलिए वज़ू जायज़ नहीं होगा। यानी माए मुतलक से मुराद जो है बेसिकली क्या है, वो माए ताहिर है। जब माए ताहिर नहीं है तो फिर तयम्मुम करने का हुक्म है, इसीलिए माउन नजिस जो है वो पानी के हुक्म में दाखिल नहीं होगा और उसकी मौजूदगी में तयम्मुम ही किया जाएगा। वबिही हादिहिल इशारती मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस आयत यानी वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम से के इरशाद से मालूम हो गया कि वज़ू के वाजिब होने के लिए हदस शर्त है, क्योंकि इस आयत से मालूम हो रहा है कि मकसद पाक करना है और पाकी उस वक्त हासिल होती है जब पहले हदस हुक्मन नापाकी हो। ठीक है, कह रहे हैं कि इसी बात से पता चल गया कि वज़ू करना उस वक्त ज़रूरी है जब हदस हो। जब हदस ही नहीं होगा तो वज़ू करना भी ज़रूरी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।